بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ وہ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی بنسبت یہ کافر زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی جسارت، جنہوں نے شرک کو توحید سے افضل بتا دیا، ان کے اس فعل کی طرف اشارہ فرمایا۔ آیت کا شان نزول بتاتے ہوئے حضرت ابن عباس سے نقل کیا گیا کہ یہودیوں کے علماء اور رؤسا جو قبیلہ بنی نذیر میں سے تھے مکہ معظمہ پہنچے۔ قریش مکہ نے آپس میں کہا کہ یہ لوگ علماء یہود ہیں، پہلی کتابوں کا بھی علم رکھتے ہیں، ان سے دریافت کرو کہ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بہتر ہے۔ چنانچہ انہوں نے علماء یہود سے دریافت کیا۔ ان لوگوں نے یہ جانتے ہوئے کہ قریش مکہ مشرک ہیں اور دین ابراہیمی کو چھوڑ چکے ہیں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں، واقعی اللہ کے نبی ہیں، جواب میں کہہ دیا کہ تم لوگ محمد سے اور ان کے اتباع کرنے والوں کی نسبت زیادہ ہدایت پر ہو۔ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب سے لے کر آخر تک ملکن عظیمہ تک آیت نازل فرمائی۔ یہودی یہ جانتے تھے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، وہ آپ کی آمد کے انتظار میں بھی تھے، اور جو علامات پہلے سے انہیں معلوم تھی ان کے اعتبار سے آپ کو پہچان بھی لیا، لیکن چند افراد کے علاوہ یہود کے علماء اور عوام نے اسلام قبول نہ کیا۔ مشرکین کو بھی انہوں نے یہ بتا دیا کہ تم بنسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اور اتباع کرنے والوں کی نسبت زیادہ ہدایت والے ہو۔ نفسانیت اور عناد کا ناس ہو، جب یہ دونوں چیزیں کسی کے دل میں جگہ پکڑ لیتی ہیں تو حق اور حقیقت کو دیکھنے ہی نہیں دیتی، آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہیں، دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کے پاس توریت شریف کا علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی دعوت دینے کے لیے تشریف لاتے رہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ شرک بدترین چیز ہے، اس بات کو جانتے ہوئے علماء یہود نے مشرکین مکہ کو ضد اور عناد میں داعی توحید سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب و اتباع سے زیادہ ہدایت پر بتا دیا۔ جو کچھ علم ان کے پاس تھا اس کی کچھ لاج نہ رکھی اور جبتی اور طاغوت پر ایمان لے آئے۔ جبتی اور طاغوت کا معنی مختلف کیا گیا ہے۔ لفظ جبتی اور طاغوت کے بارے میں مفسرین کی بہت سے اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جبتی ایک بت کا نام ہے، اس کے بعد وہ ہر معبود باطل کے لیے استعمال ہونے لگا، اور طاغوت ہر باطل چیز کو کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جبتی جادو گر کے لیے اور طاغوت شیطان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ بعض اقوال کے مطابق یہ ترجمہ کیا گیا اس آیت مبارکہ کا، یہودیوں کی شرارت نفس دیکھو کہ علم کے تقاضے کو بلائے طاق رکھ دیا اور جہالت اختیار کر لی اور اہل شرک کو ہدایت پر بتا دیا، اور اس طرح وہ بتوں پر شیطان پر ایمان لے آئے۔ ایسی جاہلانہ باتیں عصبیت جاہلیہ کی وجہ سے دور حاضر کے بعض فرقوں اور بعض جماعتوں میں بھی صادر ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جبتی اور طاغوتی طاقتوں سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، آمین۔